اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی ایمان افروز، بہت ہی کمال اور بہت ہی پیاری حدیث پاک۔ اللہ کے نبی کا ہر فرمان کمال ہے، میرے نبی کا ہر قول کمال ہے۔ میرے نبی تو جب بھی بولے ہیں، جب بھی کلام فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی رضا سے کلام فرمایا ہے۔ میرے نبی کا تو ہر قول، ہر بات میرے نبی کی، کائنات کی ہر بات سے افضل و اعلیٰ ہے، کمال کا کلام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے غلام جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، سنیے حدیث پاک۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب، آپ فرماتے ہیں خلیفہ دوم، مراد رسول، دعائے رسول، آپ کیا بیان فرماتے ہیں، سنیے۔ ان عمر انہو دخل علی فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمۃ واللہ ما رأیت احد احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک صلی اللہ علیہ وسلم احب الی منک، رواہ الحاکم وابن ابی شیبہ۔ یعنی کہ مستدرک للحاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے، یعنی کہ جناب عمر پاک آپ کے ہاں گئے اور کہا، کیا کہا؟ اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا۔ سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جناب کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اختلافات تھے، ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ ہمیں سنایا کچھ اور گیا ہے، پڑھایا اور سمجھایا کچھ اور گیا ہے، ہمیں اصل باتیں نہیں بتائی گئیں۔ یہ وہ ذاتیں تھیں جو سیدہ پاک کے در دولت پہ غلامی کا ثبوت دینے جایا کرتے تھے، جا کے بتاتے تھے کہ سیدہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے نبی کی شہزادی سمجھتے ہوئے آپ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو بندہ جا کے کہتا ہے نا، دیکھیں نا، میں آپ کے منہ پہ جا کے کہوں کہ میں نے سنا ہے آپ بڑی معتبر شخصیت ہیں، اس کا مطلب ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کے متعلق ایک سنے ہوئے اچھے قول کو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کے نبی پاک کی شہزادی کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ سیدہ، میں نے روئے زمین پر آپ کے علاوہ نبی پاک کے قریب ترین کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ حضرات محترم پھر آگے سنیے، آپ بیان کرتے ہیں، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد، لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی آپ سب سے زیادہ محبوب تھیں، سب سے زیادہ رسول اللہ کے بھی دل کے آپ قریب تھیں، اپنے بابا کے دل کے بھی آپ سب سے زیادہ قریب تھیں، اور مجھ فاروق اعظم کی نظر میں بھی نبی پاک کے بعد آپ سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرات سوچیے، مقام فکر ہے، مقام غور ہے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، سنتے پھرتے ہیں مولویوں سے کہ جناب آپ دونوں ان ذاتوں کے درمیان اختلافات تھے، محبت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں دیکھیے حدیث پاک، یا اس کو جٹلا دیجئے کہ جناب عمر پاک کس طرح محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ وہی عمر پاک ہیں کہ جب شہزادے کھیل رہے تھے
تو شہزادوں میں سے نبی پاک کے ایک شہزادے نے کہہ دیا کہ آپ بھی ہمارے غلام، آپ کے بابا بھی ہمارے غلام۔ تو شہزادے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، تو مجھے آج جناب میری بےزتی ہو گئی ہے، بچوں کے سامنے مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی ہمارے غلام، آپ کے بابا بھی ہمارے غلام، تو یہ کیا ہے؟ تو جناب عمر پاک اپنی مسند سے اترے اور کہا اچھا چلو ابھی شہزادوں سے چل کے پوچھتے ہیں۔ شہزادوں کے پاس حاضر ہوئے تو جا کے شہزادوں سے عرض کی، اور تھوڑا انداز یہ رکھا کہ کہیں شہزادے مکر نہ جائیں، انداز رکھا کہ شہزادے کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا بھی اور میں بھی آپ کا غلام ہوں؟ تو شہزادے بھی پھر علی کے بچے تھے، سیدہ پاک کے لخت جگر تھے، میرے نبی کا فیض تھا، میرے نبی کا خون تھا، کبھی بھی نہیں مڑتے تھے اپنی بات سے، کیوں پیچھے ہٹتے؟ انہوں نے بات ہی سچی کی تھی، کہا ہاں ہم نے کہا ہے آپ کے بیٹے بھی ہمارے غلام ہیں، آپ بھی ہمارے غلام ہیں، اپنی بات پہ قائم تھے۔ جناب عمر پاک نے غصہ نہیں کیا، آج کے ناصبیوں والا انداز نہیں اپنایا، آج کے عقل کی چکی میں پسنے والے ملا والا انداز نہیں اپنایا، میرے نبی کے پیارے غلام نے تحریر لکھوا لی، کہا شہزادے لکھ دو کہ میں بھی آپ کا غلام، میرے بچے بھی آپ کے غلام۔ جب ایسا ہوا تو بعد میں کہا یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اس کو میرے کفن میں رکھیے گا۔ حضرات یہ تھا ان لوگوں کا آپس میں پیار، یہ تھا ان کی آپس میں محبت، اور آج ہم دنیا کا امن برباد کرنے کے لیے، مسلکوں کی لڑائی کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ریٹنگ اور ووٹنگ بڑھانے کے لیے ہم اس طرح کی بکواسات مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، پیش کرتے رہتے ہیں کہ جناب الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی پکی سچی غلامی اور اہل بیت کی پکی سچی محبت اور صحابہ کا احترام عطا فرمائے، آمین بجاہ